الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے متعلق بات چل رہی تھی۔ بظاہر انسانوں کے اعمال عبادات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو دل کے جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں اس کی عمل میں اصل حقیقت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے ذریعے کہ انسانوں کے چہروں کو، جسموں کو میں نہیں دیکھتا، بلکہ میں دیکھتا ہوں ان کے دلوں کو، اور ان کی دل کی کیفیت کو، ان کے دلوں کے اندر کے حال کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس نے عمل کوئی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو اتنا بڑا اجر ثواب حاصل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی، اس نے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ سوچا، صرف جذبات اور ارادہ کیا اندر سے، اخلاص نیت، تصحیح نیت کے ساتھ، کہ کاش یہ اگر گندم ہوتا تو میں سارے فقراء غریبوں میں بنی اسرائیل کے تقسیم کر دیتا، چونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ اللہ نے وہی فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اس کو کہہ دو کہ اس کو تو اس تقسیم کرنے کا اجر و ثواب مل چکا، دے دیا گیا۔ حالانکہ عمل اس نے نہیں کیا، عمل تو ظاہراً ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان عمل کرتا ہے لیکن عمل نہ کرنے والا اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، حیرت ہے۔ عمل کر کے بھی تو پھنستا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عمل کر کے بعض مرتبہ انسان غلط عمل کرتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھے اور دکھاوے کے لیے پڑھے، اب پھنس گیا معاملہ۔ اور اسی طرح عصر میں آیا، تھوڑی دیر پہلے 2-4 منٹ تھے، کھڑا ہوا 2 رکعت نفل پڑھ لیے اللہ کی تصحیح نیت کے ساتھ، اللہ کے واسطے، اور اس میں کافی ساری نیتیں بھی کر لی۔ تو جتنی نیتیں کر لی، 5 تو عام نیتیں کہ اس نے تحیۃ المسجد کی نیت کر لی، تحیۃ الوضو کی نیت کر لی، صلاۃ التوبہ کی نیت کر لی، صلاۃ الاستخارہ کی نیت کر لی، اور ایک عام نفلی 2 رکعت کی بھی نیت کر لی۔ 5 نیتیں، 5 گنا اس کا اجر ثواب پڑے۔ تو بعض مرتبہ عمل کر کے بھی بہت آگے نکلتا ہے انسان، بعض مرتبہ عمل کر کے پھنس بھی جاتا ہے، اور بعض دفعہ عمل نہ کیے بھی وہ آگے بڑھتا ہے۔ بعض اعمال جو فرض نہیں ہوتے نا، واجب نہیں ہوتے، تو لیکن اس کی نیت اتنی خالص اور بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے جب واپسی تشریف لے جا رہے تھے مدینہ، تو صحابہ کو عرض کیا کہ ہم تو پورے جہاد کے راستے کوئی ٹیلہ ایسا نہیں تھا، کوئی مقام ایسا نہیں تھا جہاں سے ہم گزرے ہوں، اور جو ہمارے ساتھی نہیں گئے تھے مدینہ والے، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کو برابر کا اجر ثواب ملتا رہا۔ کوئی ٹیلہ ہم نے ایسا پار نہیں کرا کہ ان کو وہاں پر ہمارے برابر کا اجر و ثواب نہ ملا۔ چنانچہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ تھے، اور ہم نے تکلیفیں بھی برداشت کی، تلواروں کے وار بھی برداشت کیے، اور کیسی کیسی گھاٹیوں سے، کوئی آسان تھا، لیکن پھر بھی آپ یہ بات فرما دیں، بڑی بات ہے۔ تو فرمائے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی دلوں کی کیفیات اور ان کے جذبات اتنے زیادہ ٹھوس تھے کہ وہ دلوں سے تڑپ رہے تھے کہ ہم نے ساتھ جانا ہے، لیکن صرف اور صرف جو آڑ آ گئی نا درمیان میں، وہ شرعی عذر آڑ بن گیا بیچ میں، یا نبی علیہ السلام نے خود ان کو روک دیا، یہ بھی شرعی عذر ہے۔ ورنہ وہ ہر ٹیلے سے، ہم کسی ایسے ٹیلے سے نہیں گزرے کہ وہ ہمارے ساتھ برابر کے ثواب میں شریک نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو دل کا حال ہوتا ہے نا، یہ ایسے حاصل تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی دل کی حالت کو، اسی دل کے عالم کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا،
یہ اللہ والے بزرگان دین جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے دلوں کو ایسے چمکاتے ہیں کہ آپ کا دل ہر ایک کے لیے مثبت اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دے۔ بس یہ دل والا انسان کامیاب ہے۔ دل والا انسان وہ کامیاب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے والد کا جب ٹیسٹ ہوا نا دل کا سارا، تو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے معائنہ کیا دل کا، تو کہنے لگے بھائی آپ کا دل تو اتنی 77 سال کی عمر میں بھی، یہ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے 19-20 سال کی عمر کا دل ہے، اتنا ماشاءاللہ صحت مند دل ہے آپ کا، دل کی کوئی بیماری نہیں۔ اب یہ صحت مند دل والا انسان اور ایک وہ دل والا جس کا بائی پاس بھی ہوا ہے، اسٹینڈ بھی لگے ہوئے 3-4 اور بالکل حالت آخر ہے، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ اچھا دل والا ہے جس کا زندہ جو جوانوں والا دل ہے، اور یہ جس کو اسٹینڈ لگے ہوئے، یہ ہو سکتا ہے اسٹینڈ والا دل والا انسان وہ زیادہ اچھی کیفیات کا حامل ہو، زیادہ اس کے اندر مثبت اور لوگوں کے لیے پازیٹیو اور لوگوں کے لیے جو ہے نا خیر خواہی کے جذبات زیادہ ہوں، اور جس کا دل جو ہے بالکل جوان ہو سکتا ہے اس کا جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو۔ تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جس کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے نا اس کا دل بھی جوان ہوتا ہے، اس کا دل ظاہری طور پہ بھی اللہ نا بالکل فٹ رکھتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی گندگی نہیں ہے، تو وہ صحت مند رہتا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے یہ بہرحال دنیاوی ظاہری، اور جو لوگوں کے لیے ہی غلط جذبات رکھتا ہے نا، کیونکہ یہ تو اب سائنس بھی کہتی ہے، شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے سمجھا دی تھی یہ بات کہ یہ جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسرے کی برائی ہے، نیگیٹو سوچ ہے، برائی کے عنصر ہیں، یہ انسان کے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، یہ اس کے اپنی جان لیوا ہیں مسائل، یہ دوسرے کو تو کیا نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہ خون کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں، جراثیم خطرناک، جو اس کے جسم میں اندر ہی اندر جو ہے نا اس کو کئی بیماریاں لگا دیتے ہیں اور یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ مثبت سوچ رکھتا ہے اور کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے جلتا نہیں ہے، کسی کے لیے برائی دل میں اپنے نہیں رکھتا ذہن میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا خون صاف رہتا ہے اور یہ کسی بیماری کو بھی نہیں لگنے دیتا۔ تو یہ حقیقت ہے واقعی۔ تو انسان اپنے جذبات اچھے بنا لے، اس کے لیے زبردست محنت ہے، اللہ والوں کے ہاتھ انسان جو ہے ہاتھ دیتا ہے، اور پھر اپنے جذبات کو، دل کو سب سے زیادہ وہ محنت کرتے ہیں اس دل کے اوپر کہ یہ دل کیسے ٹھیک ہو جائے۔ جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارے معاملات، عبادات، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک صوفی انسان ہوتا ہے نا جو اللہ کو پہچان چکا، عارف باللہ جس کو کہتے ہیں، اس کا 2 رکعت نفل پڑھنا اور ایک عام آدمی کا ہزاروں نوافل پڑھ لینا برابر نہیں ہوتا۔ وہ 2 رکعت پڑھ کے اتنا آگے نکل جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیات، جذبات، احساسات، اور اس کے سامنے اللہ کی دل کی حضوری قلب جس کو کہتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے 2 رکعت نفل بھی اس کے ہزاروں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔